بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ویڈیو میں ہم رموز اوقاف قرآن مجید کو سیکھیں گے، تو شروع کر لیتے ہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ ہر ایک زبان کے اہل زبان جب گفتگو کرتے ہیں تو کہیں ٹھہر جاتے، کہیں نہیں ٹھہرتے، کہیں کم ٹھہرتے ہیں، کہیں زیادہ۔ اس ٹھہرنے نہ ٹھہرنے کے لیے جو نقطے استعمال ہوتے ہیں اور اس ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے کو بات کے صحیح بیان کرنے اور اس کا صحیح مطلب سمجھنے میں بہت دخل ہے۔ اس کی قرآن مجید کی عبارت بھی گفتگو کے انداز میں واقع ہوئی ہے، جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ قرآن مجید گفتگو کے انداز میں نازل ہوئی ہے، اسی لیے اہل علم نے اس کے ٹھہرنے نہ ٹھہرنے کی علامتیں مقرر کر دی ہے۔ اہل علم، علم والے، جن کو رموز اوقاف قرآن مجید کہتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے ان رموز کو ملحوظ رکھتے ہیں۔ تو دوستو، آج کا ویڈیو رموز قرآن مجید کے حوالے سے ہے۔ بہت سے دوستوں کو پتہ ہوگا ان کے صحیح استعمال کے بارے میں، اور اکثر دوستوں کو اس حوالے سے علم نہیں ہوگا، تو آج ہم ان کو مختصراً وضاحت کے ساتھ ڈسکس کرنے والے ہیں۔ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا تاکہ ہر ایک وقف کو باریکی سے سمجھ سکے۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ نمبر 1، گول دائرہ، چھوٹا سا دائرہ۔ آیت، یہ آیت کی نشان ہے۔ جہاں بات پوری ہو جاتی ہے وہاں چھوٹا سا دائرہ لکھ دیتے ہیں، دائرہ یا حلقہ۔ یہ حقیقت میں گول تا ہے جو بصورت تا لکھی جاتی ہے، دیکھیے آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے۔ اور یہ وقف تام مکمل ہونے کو کہتے ہیں، یعنی اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ اب تا تو نہیں لکھی جاتی، چھوٹا سا حلقہ ڈال دیا جاتا ہے، اس کو آیت کہتے ہیں، حلقہ دائرے کو کہتے ہیں۔ نمبر 2، میم، وقف لازم، لازم ضروری ہونے کو کہتے ہیں، ضروری۔ یہ علامت وقف لازم کی ہے، اس پر ضرور ٹھہرنا چاہیے۔ اگر نہ ٹھہرا جائے تو احتمال ہے، احتمال اندیشہ کہ مطلب کچھ کا کچھ ہو جائے۔ اس کی مثال اردو میں یوں سمجھنی چاہیے کہ مثلا کسی کو یہ کہنا ہے کہ اٹھو مت بیٹھو، جس میں اٹھنے کا امر ہے اور بیٹھنے کا نہیں ہے، تو اٹھو پر ٹھہرنا لازم ہے۔ اگر ٹھہرا نہ جائے تو اٹھو مت بیٹھو ہو جائے گا، جس میں اٹھنے کی نہیں اور بیٹھنے کی امر کا احتمال ہے، اندیشہ ہے، اور یہ قائل کے مطلب کے خلاف ہو جائے۔ قائل بولنے والا، توا، وقف مطلق، توا مطلق کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ یہ علامت وہاں پر استعمال ہوتی ہے جہاں مطلب تمام ہوتا نہیں ہوتا اور بات کہنے والا اور بھی کچھ کہنا چاہتا ہے۔ نمبر 4 ہے جیم، وقف جائز، جائز کیا ہوا۔ جیم وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے۔ زی، وقف مجوز، زی علامت وقف مجوز کی ہے، یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ سوات، وقف مرجس، مرجس اجازت دینا، وقف مرجس ہے، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی تک کر ٹھہر جائے تو رخصت ہے۔ معلوم رہے کہ سوات پر ملا کر پڑھنا زیا کی نسبت زیادہ ترجیح رکھتا ہے۔ صلح، الوصل اولا کا اختصار ہے، صلح الوصل اولا کا اختصار ہے، یہاں ملا کر پڑھنا بہتر ہے۔ قاف، علیہ الوقف کا خلاصہ ہے، قاف علیہ الوقف کا خلاصہ ہے، یہاں ٹھہرنا نہیں چاہیے۔ صل، قد یوصل کی علامت ہے، یعنی یہاں کبھی ٹھہرا بھی جاتا ہے اور کبھی نہیں، لیکن ٹھہرنا بہتر ہے۔ قف، یہ لفظ قف ہے جس کے معنی ہے ٹھہر جاؤ، قف، اور یہ علامت وہاں استعمال کی جاتی ہے جہاں پڑھنے کے والے کے ملا کر پڑھنے کا احتمال ہو، یعنی کہ اندیشہ ہو کہ ایسا نہ ہو کہ پڑھنے والا اکٹھا پڑھ لے، ٹھیک ہے۔ سین یا سکتہ، علامت سکتہ ہے، یہاں کسی قدر ٹھہر جانا چاہیے مگر سانس ٹوٹنے نہ پائے۔ وقفہ لمبا سکتے کی علامت، وقفہ لمبا سکتے کی علامت ہے، یہاں سکتہ کی نسبت زیادہ ٹھہرنا چاہیے لیکن سانس نہ ٹوٹے۔ سکتہ اور وقفہ میں فرق یہ ہے کہ سکتہ کم ٹھہرنا ہوتا ہے جبکہ وقفہ زیادہ۔ نمبر 13، لا، لا کے معنی نہیں کے ہے، یہ علامت اگر عبارت کے اندر استعمال کی گئی ہو تو ہرگز نہیں ٹھہرنا چاہیے، لیکن اگر آیت کے اوپر استعمال ہوئی ہو تو اختلاف ہے، بعض کے نزدیک ٹھہر جانا چاہیے، بعض کے نزدیک نہیں ٹھہرنا چاہیے، لیکن ٹھہرا جائے یا نہ ٹھہرا جائے مطلب میں خلل واقع نہیں ہوتا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔